نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 23 اور اس کے بعد آیت نمبر 24، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے ہجرت فرما لی مدینہ طیبہ کی طرف، تو مکہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہجرت فرض ہو چکی تھی، بلکہ ہجرت کرنا ایمان کی ایک نشانی تھی۔ لازم تھا ہر ایک کے لیے کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو آباء و اجداد کی محبت نے روک دیا، بھائیوں کی محبت نے روک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں یہ بات ارشاد فرما دی، یہ آباء و اجداد کفر کی حالت میں ہیں، اور اگر ایمان والے اپنے ان آباء و اجداد کو دوست بنائیں، بھائیوں کو دوست بنائیں جو کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، نہیں بنانا چاہیے، منع ہے ان کے لیے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو بھی ایسی دوستی کرے گا وہ ظالم کہلائے گا، وہ گناہگار کہلائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپوں کو، واخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، رفیق، دوست، ان استحبوا الکفر، اگر وہ پسند کریں کفر کو، علی الایمان، ایمان کے مقابلے میں، اگر وہ کفر کو ایمان کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں تو ان کو دوست مت بناؤ، ان کو رفیق مت بناؤ، ان کے ساتھ محبت پیار مت رکھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جو بھی تم میں سے جو بھی دوستی رکھے گا ان کے ساتھ، یتولا، دوستی رکھنا، ہم، ان کے ساتھ، منکم، تم میں سے، جو بھی تم میں سے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہوگا، گناہگار ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سختی کے ساتھ ڈانٹا جو کہ ایمان لانے کے بعد ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ اس وقت اسلام کا جو سب سے پہلا حکم تھا وہ ہجرت تھا، اور ہجرت کے بعد مدینہ آئیں گے، یہاں جہاد شروع ہو چکا تھا، مختلف جنگیں ہو رہی تھیں۔ قل، فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر ہوں تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی۔ آپ کو یہ نقشہ تب سمجھ آئے گا جب آپ تصور کر کے دیکھیں کہ مکہ مکرمہ کی بستی ہے، گھر کے 10 افراد میں سے ایک بھائی مسلمان ہو گیا، باپ کافر، ماں کافر، بھائی کافر، اگر اولاد ہے تو بچے بھی کافر، بیوی کافر۔ اب اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے، قل، فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر ہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہاری برادری، خاندان، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کمایا، جو تم کماتے ہو اس کو، و تجارت، اور وہ تجارت،
तख्शौना कसादहा, तख्शौना तुम डरते हो, कसादहा उसके बंद होने से, कि तजारत ख़त्म हो जाएगी। यहाँ मक्का में मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, लेन लाट तजारत कारोबार, अगर मैं छोड़ कर चला गया तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। व मसाकिनु, और वो हवेलियाँ, रहशें, तरज़ौनहा जिनको वो पसंद करते हो, जिनको तुम पसंद करते हो। अब ये सारी चीज़ें अल्लाह ने गिनवाई, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारा वो माल जो तुमने कमाया, और तुम्हारी वो तिजारत जिसके बंद होने का डर लेकर बैठ गए, और तुम्हारी वो रहशें, तरज़ौनहा जिसको तुम पसंद करते हो। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये ज़्यादा महबूब हैं तुम्हें अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, व जिहादिन फ़ी सबीलिही, और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से। तीन चीज़ों का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, पीछे सारी लिस्ट जेन के अंदर रखिए, और आगे क्या फरमाया, ये सारी चीज़ें एक तरफ, और एक तरफ अल्लाह की ज़ात, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, और फिर जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म। अगर कोई बंदा आज अपने बाप की वजह से, बेटों की वजह से, भाइयों की वजह से, अपनी बीवी की वजह से, ख़ानदान की वजह से, माल की वजह से, और तिजारत की वजह से, और अपनी बेहतरीन खूबसूरत बनाई हुई रहायश की वजह से मक्का छोड़कर मदीना नहीं जा रहा, तो इसका मतलब है कि अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि, ज़्यादा पसंद हैं तुम्हें अल्लाह से, व रसूलिही, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, व जिहादिन फ़ी सबीली, और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से। अगर ऐसा मामला हो गया है कि तुम्हें ये ज़्यादा पसंदीदा हैं, तो फ़तरब्बसू, फिर तुम इंतज़ार करो, हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री, यहाँ तक कि आ जाएगा, भेज देगा अल्लाह बिअम्रिही, अपना हुक्म। फिर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो। यहाँ अल्लाह के हुक्म से क्या मुराद? एक तफसीर ये है कि इससे जिहाद मुराद है, जिहाद क़िताल, फ़तह मक्का के तरफ अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया। मतलब क्या कि आज जिस दुनियावी दोस्ती को लेकर बैठ गए हो, जिस ख़ानदान कबीले को लेकर बैठ गए हो, आने वाला वक़्त बताएगा जब मुसलमान फ़ातह बनकर मक्का में दाखिल होंगे, और वो वक़्त आया, फिर तुम्हारी दोस्तियाँ किधर जाएंगी, फिर तुम अपने बाप को लेकर किधर जाओगे, फिर अपने भाइयों की इस मोहब्बत को लेकर किधर जाओगे, फिर तो उनको यहाँ से निकलना पड़ेगा। और दूसरी रवायत ये है कि इससे मुराद, अल्लाह के हुक्म से मुराद यहाँ पर अल्लाह का हुक्म अज़ाब का है, अज़ाब अनकरीब आने वाला, दुनिया में ही तुम्हें पकड़ होगी या फिर आखिरत में तुम्हें पकड़ होगी, तुमने हिजरत क्यों नहीं की। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन, अल्लाह ताला फ़ासिक कौम को हदायत नहीं देते। इसके बाद ग़ज़वा हुनैन का तज़किरा शुरू हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में सन 8 हिजरी में दाखिला फरमाया। अल्लाह ताला ने, रमज़ान मुबारक का महीना था जब फ़तह मक्का हुआ। मक्का मुकरमा फ़तह होने के बाद यहाँ पर तो जंग का मौका ही नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 का लश्कर था। अल्लाह ताला ने काफ़रों के दिलों पर रोब तारी कर दिया, और उनकी ज़रूरत नहीं हुई कि मुकाबला करता, लड़ाई नहीं हुई, बग़ैर लड़ाई के मक्का मुकरमा फ़तह हो गया। क्या अल्लाह ताला की मेहरबानी देखें कि वो मक्के वाले जो कितनी दफ़ा पहले बार बार मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जाकर मुसलमानों के मुकाबले में जंग करने के लिए तैयार थे, आज वो अपने घरों में थे। अल्लाह ने उनके दिलों पर ऐसा रोब डाल दिया, ज़रूरत ही नहीं हुई कि सामने आकर खड़े हों। फ़तह मक्का होने के बाद एक वाक़या ये पेश आया कि मक्का मुकरमा और ताइफ के दरमियान एक मकाम है हुनैन।
مکہ مکرمہ سے 10 میل یا اس سے کچھ زیادہ پر یہ واقع ہے۔ جب سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور قریش مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو عرب کا ایک بہت بڑا مشہور بہادر جنگجو اور مالدار قبیلہ حوازن تھا، جس کی ایک شاخ طائف میں رہنے والے تھے بنو ثقیف کے لوگ، اور مختلف جگہوں پر مکہ سے لے کر طائف تک مختلف بستیاں تھیں اس قبیلے کی۔ قبیلہ حوازن بہت بڑا جنگجو تھا اور بہت مالدار بھی تھا۔ ان میں ہلچل مچ گئی، انہوں نے جمع ہونا شروع کر دیا اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو اب مکہ مکرمہ مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے تو آنے والے وقت میں وہ طائف بھی فتح کر لیں گے، اس سے پہلے کہ وہ طائف فتح کریں ہمارے اوپر حملہ آور ہوں، ہم اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ بھئی انہوں نے تو مکہ مکرمہ فتح کر لیا، وہ مکے والوں کو تو لڑنے کا ہی نہیں پتا تھا، وہ تو بالکل ڈھیلے ڈالے لوگ تھے، ہم جنگجو ہیں، ہم بہادر ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ مسلمانوں کا آج تک کسی قوم سے واسطہ ہی نہیں پڑا کہ جنہوں نے جنگ کی ہو، ان کو فریق کے اندر یہ ساری کی ساری فتوحات ہو رہی ہیں، لہذا ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ یہ پلاننگ شروع کر دی، اور اس تحریک میں جو لیڈر تھا وہ تھا مالک بن عوف۔ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی رسول بن گئے۔ یہ لیڈ کر رہے تھے اور بھاگ دوڑ ادھر ادھر انہوں نے تیار کیا سب کو۔ قبیلہ حوازن کی 2 شاخیں تھیں، بنو کعب اور بنو کلاب۔ جب ان کے پاس پیغام پہنچا کہ جناب مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہم کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم ہر جنگ میں پیچھے یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، لہذا ہم کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، ہمارا بالکل صاف جواب ہے اب۔ تو بنو کعب اور بنو کلاب نے جواب دے دیا کہ ہم اس سے اتفاق نہیں کریں گے کہ آپ جنگ کریں، اور آپ کو بھی مشورہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ مقابلہ مت کریں، ان کے ساتھ خدائی طاقت ہے اور خدائی طاقت کے ساتھ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ مقابلہ کریں۔ لیکن مالک بن عوف، اس کے سر پر اس وقت مقابلے کا بھوت سوار تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہم مقابلہ کریں گے۔ اب اس نے پورے بستیوں کے اندر، طائف کے اندر، ہر جگہ قبیلہ حوازن میں اعلانات کروا دیے، اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ سب جنگ کے لیے جمع ہو جائیں اور اپنا خاندان پورا جنگ میں ساتھ لے کر آئیں، یہاں تک کہ اپنا مال و دولت بھی ساتھ لے کر آئیں، اگر کسی کے پاس جانور ہیں تو جانور بھی ساتھ لے کر آئیں میدان جنگ میں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کہنے لگا کہ میدان جنگ سے بھاگنے کی ایک وجہ بندے کا خاندان ہوتا ہے، جب خاندان بھی ساتھ ہوگا، عورتیں بچے سب ساتھ ہوں گے، بندہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ دوسری وجہ میدان جنگ سے بھاگنے کی انسان کا مال و دولت اور تجارت ہوتی ہے، جب مال و دولت بھی ساتھ ہوگا، انسان مال کو دیکھ کر میدان کو چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ یہ 2 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اس نے اعلان کر دیا کہ سب اپنا سب کچھ لے کر میدان میں پہنچیں۔ اہل تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی تعداد 24,000 یا 28,000 تھی، اور بعض حضرات نے بتایا کہ ان کی تعداد 4,000 تھی۔ مفسرین اکرام نے دونوں قولوں کے اندر تقابل اس طریقے سے بیان فرمایا کہ 4 ہو سکتا ہے، پہلی روایتیں بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، کہ کل مجمع کی تعداد، ظاہر ہے بچے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، خواتین بھی آ گئیں، سب مل ملا کے ان کی تعداد 24-28,000 کو پہنچ رہی ہو، اور جو جنگجو ہوں، لڑنے والے ہوں، وہ ان کی تعداد 4,000 تھی۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا تھا، شوال کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، عید آپ نے وہیں پر گزاری، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ حوازن مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 10,000 کا لشکر تھا، اور ابھی مکہ مکرمہ میں دو قسم کے لوگ تھے۔ اکثریت ان لوگوں کی تھی جو ابھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، 2,000 کی تعداد ان کی تھی، یہ ٹوٹل 12,000 کا لشکر بن گیا۔ تو مسلمانوں کی تعداد غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تھا۔ اب اسلحہ کی ضرورت پیش آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کا ایک سردار تھا، صفوان بن امیہ، قریش کا سردار تھا، اس کو کہا کہ آپ ہمیں عاریتاً اپنا اسلحہ دے دیں۔ اسلحہ بہت تھا اس کے پاس۔ اس نے کہا کہ آپ مکہ فتح کر چکے ہیں، کیا ہمارا اسلحہ مارنا تو نہیں چاہتے کہ دھوکے سے لے جاؤ؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہوگی اور ہم آپ کو واپس کریں گے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس نے 100 زریں عاریتاً آپ کو دے دیں۔ ایک اور سردار تھے نوفل بن حارث، اس نے 3,000 نیزے دیے، اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی۔ تو اچھا خاصا ایک اسلحہ بھی پاس آ گیا۔ تعداد، لشکر کی تعداد بھی ماشاءاللہ کافی، 12,000 کا لشکر، اور اسلحہ کے اعتبار سے بھی لیس ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں اپنا امیر مقرر فرمایا کہ جب تک میں نہیں ہوں آپ یہاں قائم مقام امیر ہیں۔ تازہ مکہ مکرمہ فتح ہوا تھا، 100 معاملات پیش آ رہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی تعلیمات سکھانے کے لیے وہاں پر ناظم مقرر کر دیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر آپ چلے غزوہ حنین کے لیے۔ جس وقت آپ روانہ ہوئے تو 6 شوال سن 8 ہجری ہفتے کا دن تھا۔ اب جب لشکر روانہ ہوا تو اس کے ساتھ مکہ مکرمہ کی بہت سی خواتین بھی ساتھ مل گئیں، مرد بھی ساتھ مل گئے ویسے ہی جو حالت کفر میں ہیں، لیکن وہ تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ مل گئے، کیونکہ قبیلہ حوازن کا جو جنگجو ہونے کا اور روب دبدبے کا یہ پورے عرب پر بہت اس کا شہرہ تھا اس وقت۔ انہوں نے کہا ہم بھی دیکھیں گے کیا بنتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو اس بات کا رنج بھی تھا کہ مسلمانوں نے ہمارا شہر فتح کر لیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مسلمان ان کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں۔ اگر تو مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کر لیا تو تب بھی ہماری جیت ہے، ہم تو پہلے ہی اس شہر میں رہ رہے ہیں، اور اگر انہوں نے مقابلہ کر لیا اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو پھر ہم بھی اپنی وہاں پہ بھڑاس نکالیں گے، غصہ نکالیں گے۔ انہی لوگوں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا شیبہ بن عثمان، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جب۔ ان کے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ غزوہ بدر میں ان کے والد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے، اور ان کے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے۔ ان کے اندر جوش و جذبہ بہت تھا کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے، اور اپنی جو بھڑاس اور غصہ ہے وہ میں نے سارا نکالنا ہے۔ اب یہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ چل پڑا۔ اب میں اس موقع کی تلاش میں ہوں کہ جب بھی مجھے موقع ملے
تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کر دوں۔ اب میدان جنگ میں پہنچے۔ جب ابتدا ہوئی، مسلمان کچھ نہ کچھ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی کہ جب انہوں نے جا کر غزوہ حنین میں کافروں کا لشکر دیکھا، 4000 کی تعداد، بس ہماری تعداد 12000 اور اسلحہ بھی خوب ہمارے پاس، جبکہ پچھلی تاریخ ہم دیکھیں میدان بدر میں 313 تھے، میدان احد میں 1000 تھے، غزوہ خندق غزوہ احزاب میں 3000 تھے، تھوڑی تھوڑی تعداد تھی۔ اس وقت ہم دشمن پر غالب آ گئے، اب تو ہماری تعداد 12000 اور یہ تو ایک مٹھی ہے سامنے 4000۔ جب مسلمان کی نظر اپنی لشکر پر، اپنی طاقت پر، اپنے اسلحہ پر پڑی اور اللہ کی رحمت سے نظر اٹھی، اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی، اور اس کا نقصان مسلمانوں کو یہ ہوا کہ ابتدا میں افراتفری پھیل گئی۔ اس کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ جنگجو تو پہلے ہی بہت تھا، قبیلہ حوازن، انہوں نے پلاننگ یہ کی کہ جیسے ہی مسلمان حنین مقام پر پہنچے، اس سے پہلے یہ لوگ وہاں پہنچ چکے تھے، انہوں نے آدھا لشکر تو مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور باقی لشکر کو دائیں بائیں پہاڑیوں جھاڑیوں کے اندر چھپا دیا۔ اب جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر اس مقام پر انٹر ہوا تو جھاڑیاں ہیں، تنگ راستے ہیں، اندر چھپے ہوئے تیر کمان لے کر بیٹھے تھے، انہوں نے تیر کمان چلائے اور اچانک جب مسلمانوں پر حملہ ہوا، افراتفری پھیل گئی اور وقتی طور پر مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس موقع پر یہ جو آدمی ہے جس کا تذکرہ چل رہا تھا، شیبہ بن عثمان، یہ کہتے ہیں کہ میں نے موقع مناسب سمجھا اور میں جلدی سے گیا کہ اب میں حملہ کرتا ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ دائیں طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، بائیں طرف حضرت ابو سفیان ابن حارث وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میں نے پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آگ کے شعلے مجھے نظر آئے، میں ڈر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے مجھے بلا لیا، شیبہ ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور دعا کی، یا اللہ اس سے شیطان کو دور کر دے۔ بس اتنی دعا کرنے کی دیر تھی، آپ نے ہاتھ اٹھا لیا، انہوں نے نظر اٹھائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، فرماتے ہیں کہ اب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اپنے دل سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے پورے جسم سے بھی زیادہ محبوب لگنے لگا، اور میں نے وہیں کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کفار کا مقابلہ کرو۔ جب جہاد سے واپس ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مکہ مکرمہ سے چلے تھے، مجھے اس وقت پتہ چل گیا کہ تم میرے قتل کے ارادے سے میرے پیچھے پیچھے چل رہے، مجھے اللہ نے سب کچھ بتا دیا تھا، تیری نیت کا پتہ چل گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں اسلام لکھا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دیا۔ اسی طرح کا واقعہ نضر بن حارث کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اور ایک مشہور و معروف واقعہ آپ نے بار بار سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے اور ایک کافر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، اس نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کر اس نے تلوار نیام سے نکالی اور تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا کہ اب مجھے آپ سے کون بچائے گا؟ آپ کو میرے ہاتھوں سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فرمایا اللہ۔ جیسے ہی اللہ بولا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، وہ کانپنے لگ گیا۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ یہ واقعہ بھی
یہاں پر مقام اوتاس کے موقع پر، اوتاس حنین سے تھوڑا سا پیچھے تھا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، یہاں آرام فرما تھے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس واقعے کے راوی ابو بردہ بن نیار ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ خود سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان کو تفصیل بتائی۔ پھر یہ لشکر چلتا ہوا مقام حنین پہنچ گیا، اور وہاں پر جب جنگ شروع ہوئی، ابتدا میں مسلمانوں کے اوپر بڑا معاملہ خراب ہو گیا، تو صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بھاگنے لگے۔ اور ادھر سے جو کمانڈر تھا مالک بن عوف، اس نے صفوں کی ترتیب اس انداز سے لگوائی کہ آگے کو مجاہد کھڑا ہے اور اس کے پیچھے اس کے بیوی بچے اور اس کا پیچھے اس کا سارا جتنا بھی مال تجارت وہ پیچھے لائنوں میں کھڑا ہے، تاکہ بیوی بچے بھی اس کو پیچھے سے دھکا لگائیں گے، پیچھے اس کو مال بھی اس کو سپورٹ کرے گا، یہ آگے پیچھے سے یہاں سے بھاگے گا نہیں۔ جب صحابہ اکرام کے وقتی طور پر پاؤں اکھڑ گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے اور میدان جہاد میں شریک رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کو پکارو، جنہوں نے مقام حدیبیہ میں بیعت کی تھی، جہاد کی، ان کو بھی بلاؤ، سورہ بقرہ والوں کو بلاؤ، کہاں ہیں؟ جنہوں نے انصار نے جان کی بازی لگانے کا کہا تھا، وہ کہاں ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت یہ دکھائی کہ ان کی آواز وہ سب کے کانوں میں اسی وقت پہنچی جہاں جہاں بھی صحابہ موجود تھے، سب وہیں سے واپس بھاگے، بجلی کی طرح ان کی آواز گئی تھی، اور سب نے آ کر پرزور طریقے سے جب دشمن کا مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے نازل فرما دیے۔ جب فرشتوں کی مدد آئی اور مسلمانوں کا لشکر واپس لوٹا، اب وہ مالک بن عوف اپنے اہل و عیال سب مال سب کچھ چھوڑ کر یہ بھاگ گیا، اور طائف میں جا کر ایک قلعے میں بند ہو گیا، وہاں چھپ گیا جا کر۔ اسی طرح باقی لوگ بھی بھاگ گئے۔ اب مسلمانوں کے ہاتھ ان کا بہت سا مال غنیمت آ گیا، 70 سردار قوم کے مارے گئے، 6000 جنگی قیدی آ گئے، 24,000 اونٹ آ گئے، 40,000 سے زیادہ بکریاں آ گئیں، 4 من کے قریب چاندی یہ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت کے طور پر آ گئی۔ اب یہ یہاں سے بھاگے، مقام اوتاس میں جا کر وہاں چھپے، مسلمانوں کا لشکر وہاں پیچھے گیا، وہاں پھر لڑائی ہوئی، وہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف آ کر یہ جس قلعے کے اندر چھپے تھے سردار، اس کا محاصرہ کر لیا، تقریباً 15-20 دن یہاں محاصرہ رہا۔ وہ اندر سے تیر چلاتے رہے، کمان چلاتے رہے، لیکن باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس سے 5-10 مسلمان وہاں پر شہید بھی ہو گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ارادہ فرما لیا کہ چلو اب یہاں سے ہم واپس چلتے ہیں۔ مال غنیمت جتنا بھی تھا وہ سب کا سب آپ نے مقام جعرانہ پر پہنچا دیا، اور جعرانہ مقام پر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اور یہاں پر یہ سردار اور اس کے ساتھ ساتھ طائف سے وہ قبیلہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا تھا، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قبیلہ، اس کے لوگ وہ بھی جنگ کے اندر شامل تھے، اسی قبیلے کے تھے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ ہم تو آپ کے رضائی خاندان میں سے ہیں، اور یہی وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کو لایا گیا، اور صحابہ نے بتایا کہ حضور یہ خاتون کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری بہن کیسے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی بہن رضائی بہن ہوں، میرا نام شیمہ ہے، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی، فرمایا بیٹھو۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ والدین اس وقت تک زندہ تھے، حضرت اماں حلیمہ اور ان کے والد ان کے خامند وہ بھی زندہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور ایک روایت یہ ہے کہ شیمہ نے بتایا کہ حضور وہ تو انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
शीमा को आज़ाद कर दिया, और जितने वो लोग दूसरे थे वो अपनी रज़ात का वास्ता दे रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने एक ऑप्शन रखा कि देखो हमारे पास आपके जंगी कैदी भी हैं और माल गनीमत आपका सारा माल भी है, दोनों में से एक चीज़ ले लो जो आपने लेनी। उन्होंने कहा आप हमें जंगी कैदी वापस कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी कैदी सारे के सारे वापस फरमा दिए, और माल गनीमत यहाँ पर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन में तकसीम फरमा दिया। और फिर मकाम जियाराना से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा उम्रे का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर यहाँ से मक्का मुकरमा में उम्रा अदा फरमाया। इसलिए जब अभी लोग जाते हैं उम्रा अदा करने के लिए तो वहाँ पर मकाम जियाराना से भी जाते हैं एहराम बांधने के लिए। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा था, तो वहाँ से जाकर एहराम बांध के उम्रे के लिए आना ये भी मसनून है। चलो बात आज मुकम्मल हो गई, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ का तर्जुमा करेंगे।